يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. ایک مرتبہ اور تمام کے حاجات کی برابری کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات پر محمد وعلی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. صلوات علی محمد وعلی محمد. ایام فاطمیہ کے سلسلے میں یہ عشرہ اولیٰ ہے اور آج ہماری چوتھی گفتگو ہے. کل شب شہادت کی انشاءاللہ مجلس ہوگی اور پرسوں انشاءاللہ دن میں بھی روز شہادت کے اعتبار سے مجلس عزا برپا ہوگی. اب تک 3 مجالس جو چکی ہیں تو تدریجاً ہم نے چونکہ پہلی مجلس شب جمعہ تھی تو اس اعتبار سے بات ہوئی تھی. دوسری مجلس میں ہم نے بیوی کی خلقت جو عالم انوار میں تھی اس حوالے سے کچھ روایات پڑھی تھیں اور کل کی مجلس ہم نے بیوی کے نام گرامی پر پڑھی تھی کہ اہل بیت اطہار کے ناموں میں کیا برکت اللہ نے رکھی ہے. آج کی مجلس بھی اسی اعتبار سے ہے اور تھوڑا سا ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ کل چونکہ شب شہادت ہوگی تو وہ بشرط آیات و بشرط توفیق پروردگار و تائید محمد و آل محمد انشاءاللہ تھوڑا سا بیوی کے فضائل اور ان کی محبت اس کی اہمیت کیا ہے. اور پھر کل چونکہ شہادت کی شب کی وجہ سے مصائب بھی زیادہ ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ قدر تفصیل کے ساتھ جتنا گنجائش ہے اور بیان ہو سکتا ہے وہ بیان کیا جائے. آج کی اب تک ہم نے سورہ مبارکہ ہجر کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے. لیکن جہاں تک اہل بیت اطہار کے ناموں کا ذکر ہے اور بیوی کے نام پر مجھے آنا ہے بعد میں. اس آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے پڑھ دوں آپ کے سامنے. خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے حبیب ہم نے آپ کو 7 وہ چیزیں عطا کی کہ جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں دہرائی جا رہی ہیں. والقرآن العظیم اور ہم نے آپ کو قرآن کریم عطا کیا. یہ 7 وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ریپیٹ ہو رہی ہیں. قرآن تو واضح ہے قرآن عظیم اللہ نے کتاب عطا کی. وعلیکم السلام. لیکن ناموں کا ذکر میں اس لیے دوسری مجلس میں یعنی کل سے ربط دیتے ہوئے کر رہا ہوں کہ اسے خود اہل بیت اطہار نے اہمیت دی ہے. اس لیے کہ زیارت جامع کبیرہ کے جو اہل بیت اطہار کی سب سے زیادہ جامع زیارت ہے کہ بہت دل کرتا ہے کہ کبھی زیارت جامع کبیرہ کو موضوع بنا کر آپ کے سامنے بات کی جائے. اس لیے کہ جیسے زیارت جامع کبیرہ میں فضائل ہیں شاید ہی کوئی اور زیارت ہو کہ جس میں اہل بیت اطہار کے فضائل کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہو. کہ علامہ مجلسی کے والد ملا تقی مجلسی بیان کرتے ہیں کہ میں کربلا معلیٰ میں تھا اور جب زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا تھا. زیارت جامع کبیرہ کون سی زیارت ہے؟ جتنی اس کی اہمیت اور حیثیت ہے شاید اتنی ہی غیر معروف ہے یہ. البتہ شیخ عباس قمی نے اسے مفاتح الجنان میں لکھا ہے. ایسا نہیں کہ مفاتیح میں نہیں ہے لیکن چونکہ آخری حصے میں
کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ رسول اللہ کی انہوں نے زیارت لکھی، اس کے بعد بی بی کی زیارت لکھی، امیر المومنین کی زیارت لکھی، ائمہ بقی کی زیارت لکھی، پھر سید الشہداء کی زیارت لکھی، اور پھر مولا رضا علیہ السلام کی زیارت لکھی، اور پھر عسکریین کی زیارت. تو یہ وہ یہاں تک ہم کم از کم پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد ایک پورا باب انہوں نے بنایا ہے وہ زیارات کے جو خود اہل بیت اطہار ہی سے آئی ہیں. اور ان زیارات کی خاصیت یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤ تو اس زیارت کو پڑھ لینا، یعنی جامع زیارت ہے. زیارت وارثہ فقط مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، مولا رضا علیہ السلام کی مخصوص زیارت ہے. لیکن زیارت جامعہ وہ زیارت ہے کہ آپ کربلا میں ہو تب زیارت جامعہ پڑھیے، مشہد میں ہو تب پڑھیے، نجف میں ہو تب پڑھیے، کاظمین میں ہو تب پڑھیے، عسکریین میں ہو یعنی سامرہ میں ہو تب پڑھیے زیارت کو. زیارت جامعہ یعنی وہ زیارت کہ جس میں وہ اجتماع ہے اہل بیت اطہار کے فضائل کا، کہ جو علی میں بھی ہیں، کہ جو حسن میں بھی ہیں، جو حسین میں بھی ہیں، جو جعفر صادق میں بھی ہیں، جو علی ابن موسیٰ رضا میں بھی ہیں. اور تبرک کے لیے میں نام لے لوں جو مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کریم، اللہم صلی اللہ. اس لیے کہ بہرحال یہ ایک ہی نور سے. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہے حقیقت ابدی مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو وہ انداز بدلتے ہیں، ورنہ یہ حقیقت تو ایک ہی ہے، یہ نور کا سلسلہ تو ایک ہی ہے. زیارت جامع کبیرہ علامہ مجلسی کے والد بیان کرتے ہیں، میں کربلا میں پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کربلا میں نہیں ہوں، میں مقام غیبت امام زمانہ میں پہنچ چکا ہوں کہ جو سامرہ میں ہے، جہاں سے مولا کی غیبت کا آغاز ہوا تھا. اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے سامنے مولا موجود ہیں، اور میں مولا کے قریب جانا چاہتا تھا، لیکن مولا نے کہا کہ نہیں، یہی زیارت تم پڑھو، اس زیارت کی خاطر ہم نے تمہیں معجزے کے ذریعے یہاں بلایا ہے. پھر فرمایا کہ نعمت الزیارت ھذہ، کتنی اچھی زیارت ہے یہ، مجھے پسند ہے کہ یہ زیارت پڑھی جائے. خود مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی نے ایک واقعہ بھی پورا لکھا ہے کہ امام زمانہ نے 3 چیزوں کی خاص تاکید کی تھی. وہ واقعہ اس وقت موضوع سے بہت پھر ہمارا تفصیل ہو جائے گی، اس میں پھر ہم جو بات کرنا چاہتا ہوں کور نہیں ہو پائے گی، کہ جس میں امام نے تاکید فرمائی. زمانے کے امام نے زیارت عاشورہ کی تاکید کی، زیارت جامع کبیرہ کی تاکید کی، اور نافلۃ اللیل نماز شب کی تاکید کی. تو خاص زیارت جامع کبیرہ میں جو روایت ہے ہمارے 10ویں امام سے، کہ یہ بھی متاسفانہ یعنی تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو امیر المومنین کے فضائل اور امام حسن علیہ السلام کے فضائل بھی بسا اوقات بیان ہو جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ سید الشہداء کے فضائل، کہ جبکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ 7ویں امام نے کیا علمی خدمات انجام دی ہیں، اور 9ویں امام نے کیا علمی خدمات انجام دی ہیں اس 25 برس کی عمر میں. اور 10ویں امام کا علم کیا تھا، کہ 10ویں امام کے صحابی ابو ہاشم جعفری یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک ہندی آیا فتکلم بالہندیہ، اور مولا نے اسے ہندی زبان میں بات کی. اس زمانے میں یہ مدینہ کا واقعہ ہے، اس زمانے میں یہ کہ ہندوستان سے مدینہ آنا یعنی آج گویا یہاں سے چاند پہ جانے کے برابر ہے، آسان نہیں تھا کوئی. تو اتنا سفر کر کے آیا تھا اور میں تعجب کر رہا تھا. اتنی معرفت بھی ہر ایک کی نہیں ہوتی تھی، مثلا جیسے سلمان فارسی کی معرفت تھی. تو ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں تعجب کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام تو مدینہ سے باہر کبھی نہیں نکلے، تو مولا ہندی زبان میں کیسے بات کر رہے ہیں. کہ بالکل مثال ویسی کہ جیسے آپ میں سے اس وقت کوئی کھڑا ہو جائے اور چائنیز زبان میں بات کرنا شروع کر دے. اور اگر کبھی کسی نے چائنا کا سفر نہ کیا ہو تو ہم تعجب کریں گے کہ بھائی آپ نے کیسے، آج تو پھر بھی انٹرنیٹ کے دور میں پاسبل ہے، لیکن اس زمانے میں کیسے ہو رہا تھا یہ. تو میں کہا مجھے تعجب ہوا، اور ابھی میں نے کچھ کہا نہیں تھا امام کو، کہ امام نے کہا کہ اے ابو ہاشم ہمارے علم میں شک نہ کرو، کچھ کہا نہیں تھا میں نے. اب باہر جاؤ، کچھ کنکریاں رکھی ہیں وہ لے آؤ. چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، پتھر، وہ میں لے آیا. امام علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس سے مس کیا اور پھر مجھے دیا اور کہا کہ اسے چوس لو. اور ابو ہاشم کہتے ہیں کہ جیسے ہی لعاب امامت امام سے مجھ میں منتقل ہوا فتحسست، تو میں نے محسوس کیا کہ اسی لمحے میں 72 زبانوں کا جاننے والا تھا، کہ اولها بالہندیہ، کہ جس میں سے پہلی زبان ہندی زبان. صلوات علی محمد وعلی محمد. اور ہمارے یہ نقطہ بھی سماعت فرماتے جائیے کہ ابو ہاشم تک علم امامت بلا فصل نہیں پہنچا تھا، وسیلے کے ذریعے پہنچا تھا. کنکری کا وسیلہ تھا، تب علم امام، اس لعاب امامت کا اثر یہ تھا کہ علم اس مقام تک پہنچا. تو پھر ابو الفضل عباس علیہ السلام کے علم کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے براہ راست حسین ابن علی سے لعاب امامت کو حاصل کیا تھا. محمد
لہذا کسی نے کہا کہ ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. تو 10ویں امام کے اگر علمی کمالات پر ہم نگاہ ڈالیں تو اس میں سے بہت اہم ہے یہ زیارت جامع کبیرہ، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت. اور اس میں امام نے ارشاد فرمایا، نام سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، اس میں امام معصوم نے ارشاد فرمایا خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اور تمام اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فما احلا اسماءکم واکرم انفسکم واعظم شأنکم واجل خطرکم. اہل بیت کتنے اچھے ہیں آپ کے نام. ذات کا ذکر بعد میں کیا، امام کہہ رہے ہیں کتنے اچھے ہیں آپ کے نام. پھر فرمایا کہ وَأَكْرَمَ أَنفُسَكُمْ، کتنا کریم ہے آپ کا نفس، وَأَعْظَمَ شَأْنَكُمْ، اور کتنا عظیم ہے، کتنی عظیم ہے آپ کی شان، وَأَجَلَّ خَطَرَكُمْ، اور آپ کی یاد وہ کتنی اجلا اور عرفہ اور اعلیٰ ہے. لہذا نام کی اہمیت. اور پھر آگے پھر فرمایا کہ اسماءکم فی الاسماء، تمام اسماء میں آپ کے نام سب سے حسین ہے. وآثارکم فی الآثار، اور تمام آثار میں آپ کے آثار سب سے بہتر ہیں. وقبورکم فی القبور، اور دنیا میں جتنی قبریں ہیں اہل بیت اطہار آپ کی قبریں وہ ہیں کہ جہاں پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے اور آپ کی قبریں سب سے بہتر ہیں. لہذا جہاں اہل بیت اطہار کے مزارات کی بات ہے، جہاں ان کی ذات کی بات ہے، وہیں پر ان کے نام کی بات بھی ہے. نام اہل بیت اطہار. اور کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلام اس علی پر کہ اللہ نے جس کے نام کے صدقے میں نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی، ذات نہیں نام کے صدقے میں. اور باقی انبیاء کا ذکر بھی کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اس میں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اسی زیارت میں. جناب محسن نقوی مرحوم نے کہا تھا کہ جو حضرت یوسف کے قصے کے متعلق کے مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا، اور کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زباں سے نکل گیا ہوگا. اور یہ نام لینا خود فقط جب نعرہ حیدری اور یا علی کہتے ہیں یہ رسم نہیں ہے فقط عزیزان اکرام. نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی اس کو رسم کر کے کہہ کے فقط انجام دے رہا ہے کہ ایک رسمی کاروائی ہے، نہیں، اشتباہ ہے. اپنی معلومات کو درست کر لے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یا علی کہنا واقعاً اگر نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کہا جائے تو یا علی کہنا عبادت ہے، عبادت کا ثواب رکھتا ہے. اور یہ رسول کی زوجہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ کسی مسلمان کو اعتراض نہ ہونے پائے بعد میں کہ جب ان کے بابا آتے ہیں رسول اللہ کی عیادت کے لیے تو رسول اللہ مریض تھے اور بستر پر تشریف فرما تھے، اور عیادت کے لیے جب ان کے بابا پہنچے تو حضرت عائشہ کے گھر میں رسول اللہ موجود تھے، لیکن امیر المومنین بھی وہیں پر تھے. جب خلیفہ اول ان کی عیادت کے لیے آئے تو دیکھتے رسول اللہ کو نہیں تھے، دیکھتے بار بار علی کو تھے. تو ان کی بیٹی نے کہا کہ اے بابا آپ رسول اللہ کی عیادت پر آئے ہیں لیکن آپ بار بار علی پر نگاہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے بیان فرمایا کہ اے بیٹی کیا تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی؟ میں نے تو خود رسول اللہ سے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ. غور فرمائیے گا، اب ذرا غور فرمائیے گا. کہا میں نے تو رسول اللہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے اقدس پر نگاہ کرنا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. لہذا میں عیادت رسول اللہ کی کر رہا ہوں وہ بھی ثواب ہے، لیکن چہرے پر علی کے دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی ثواب ہے. بس اتنا انہوں نے بیان کیا. ان کی بیٹی یہ بیان کرتی ہے کہ اے بابا آپ نے تو فقط یہ ایک حدیث سنی ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کو حدیث سنا دوں کہ گھر میں ایک مرتبہ رسول اللہ نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فقط چہرے پر دیکھنا عبادت نہیں ہے، ذکر علی عبادہ. انہوں نے کہا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اب ذرا سا تحمل کیجئے گا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اتنا کہا انہوں نے کہ رسول اللہ کے جو بستر پر تھے اور مریض تھے اچانک بیٹھ گئے اور دونوں کو دیکھا. کہا تم نے بھی درست کہا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، اور تم نے بھی درست کہا کہ ذکر علی عبادہ. تیسری حدیث مجھ سے سنتے جاؤ کہ ذکر کرنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، حب علی عبادہ، دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے.
اللہ اکبر. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں, بہت زیادہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ جسے دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی الوالد عبادہ, باپ کے چہرے پر محبت سے نگاہ کرنا بھی عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادہ, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. فقط پڑھنا نہیں, جسے یاد ہو اس کے لیے بھی مستحب قرآن دیکھ کر پڑھے, اس لیے کہ پڑھنے کا الگ ثواب ہے, دیکھنے کا الگ ثواب ہے. تو 4 چیزیں ایسی ملتی ہیں روایات میں جنہیں دیکھنا ثواب ہے. علی کو دیکھنا, باپ کو دیکھنا, قرآن کو دیکھنا, کعبے کو دیکھنا. اگر غور فرمائیے گا, جہاں باپ کو دیکھنا عبادت ہے وہاں ارشاد فرمائے رسول اللہ نے کہ انا و علی ابوا ھذہ الامہ. اللہ اکبر, کاش میری بات پہنچ سکے. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یا علی مثلک مثل الکعبہ, اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. تو علی کعبے کے ساتھ بھی ہے, علی قرآن کے ساتھ بھی ہے, علی باپ بھی ہے. لہذا آپ غور فرمائیے گا اور انشاءاللہ یہاں سے آپ کا جوش ولا ظاہر ہوگا کہ اگر باپ کو کوئی دیکھ رہا ہے محبت کے ساتھ تو باپ کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے, لیکن کعبے کو دیکھنے کا ثواب نہیں مل رہا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. اگر کوئی قرآن کو دیکھ رہا ہے تو قرآن دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے, لیکن کعبہ دیکھنے کا ثواب نہیں مل رہا. اگر کوئی کعبہ دیکھ رہا ہے تو کعبہ دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے, لیکن باپ کو دیکھنے کا اور قرآن کو دیکھنے کا ثواب نہیں مل رہا. یہ سارے ثواب ایک ساتھ چاہتے ہو تو النظر الی وجہ علی عبادہ, علی باپ بھی ہے, قرآن کے ساتھ بھی ہے, کعبہ جیسا بھی ہے. اور ہمارے اور علی کعبے جیسے ہیں, تو لہذا کعبہ اور علی میں پھر بھی ایک فرق ہے. علی مولود کعبہ ہے, اور فرق یہ ہے کہ کعبے کو دیکھنا ثواب, علی کو دیکھنا بھی ثواب. لیکن یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جائیے ثواب نہیں ملے گا, علی علی کرتے جائیے ثواب ملتا چلا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر یہ محرم و سفر کا کوئی اشرا ہوتا تو پھر میں اسے مزید کسی اور انداز سے پڑھتا آپ کے سامنے اور تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتا, لیکن مجھے اپنے موضوع پر آنا ہے. تو نام علی, نام اہل بیت اطہار, جس آیہ کریمہ کی ہم نے تلاوت کی سورہ ہجر کہ اے رسول ہم نے آپ کو سب مسانی عطا کیا, 7 چیزیں جو تکرار ہو رہی ہیں, اور قرآن کریم عطا کیا. یہ 7 چیزیں جو تکرار ہوئی اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی اس بارے میں تفاسیر ہیں. ایک سادہ تفسیر یہ ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد جس سے مراد ہے سورہ فاتحہ, اس لیے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں. سورہ مبارکہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں, اور جو 7 آیات ہیں وہ تکرار بھی ہو رہی ہیں. وہ کہاں کہاں تکرار ہو رہی ہیں؟ مثلا سورہ مبارکہ الحمد پہلی رکعت میں بھی آتا ہے, دوسری رکعت میں بھی تکرار ہوتا ہے. مثلا سورہ مبارکہ الحمد یہ وہ واحد سورہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کوئی نماز ہو نہیں سکتی جب تک سورہ الحمد کی تلاوت نہ کی جائے. لہٰذا مستحب نماز میں اس بات کی اجازت ہے کہ سورہ الحمد کے بعد انسان رکوع میں چلا جائے, دوسرا سورہ چھوڑ دے. مستحب نماز میں اس بات کی اجازت, لیکن سورہ الحمد کے بغیر تو نماز مستحب بھی نہیں ہو سکتی, وہ تو پڑھنا ہوگا. تو یہ تکرار ہو رہا ہے واجب میں بھی مستحب میں بھی. خود اس کے الفاظ بھی بعض تکرار ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ رحمان اور رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ تکرار ہو گیا. پھر آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم, صراط پر تکرار ہوا. یہ مفسرین نے اس میں مختلف اقوال لکھے ہیں کہ 7 سے مراد جو تکرار ہو رہی ہے یہ چیزیں, چونکہ سورہ الحمد تکرار ہوتا ہے. پھر اس کا تکرار ہونا ایسا ہے کہ مکہ میں بھی سورہ الحمد نازل ہوا ہے, مدینہ میں بھی تکرار کے ساتھ نازل ہوا ہے. لہذا قرآن میں ذکر ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو 7 وہ چیزیں عطا کی, 7 آیتیں جو تکرار ہوئی, اور قرآن کریم عطا کیا. ایک تو یہ تفسیر ہے. آئیے تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں چلتے ہیں, باطن میں. یہ تفسیر غلط نہیں ہے, لیکن قرآن کے بطون ہے. ایک تفسیر, اس کے بعد ایک اور تفسیر, پھر مزید تفسیر. اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن یہ ہے کہ 6 امام سے روایت ہے تفسیر فرات میں.
ہماری قدیم ترین تفاسیر میں سے تفسیر فرات کوفی میں سماع کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ قرآن عظیم تو مجھے سمجھ میں آ گیا، ما ہی السبع المثانی، یہ 7 وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو تکرار ہو رہی ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ واللہ نحن السبع المثانی، خدا کی قسم ہم وہ 7 ہیں کہ جو تکرار ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا ہم 7 ہیں جو تکرار ہو رہے ہیں، یہ ہم اہل بیت ہیں۔ اچھا ہم تو سنتے ہیں نا قرآن اور اطرت، قرآن اور اہل بیت، تو یہاں پر بھی امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو 7 تکرار والی چیزیں دی، یعنی ہم نے آپ کو اہل بیت دیے اور ہم نے آپ کو قرآن کریم دیا۔ اب اسے کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ یہ جو 7 تکرار ہونے والے ہیں یہ اہل بیت کیسے ہیں؟ بھائی اگر 14 کا عدد ہوتا بات سمجھ میں آتی، 12 کا عدد ہوتا بات سمجھ میں آتی، 5 کا عدد ہوتا بات سمجھ میں آتی، 7 کا عدد اہل بیت اطہار پر کیسے فکس آئے گا؟ اب غور فرمائیے گا۔ منتہا الاعمال شیخ عباسی قمی صاحب مفاتح الجنان، ان کی کتاب منتہا الاعمال جس کا اردو ترجمہ ہے احسن المقال، اس میں جب 7ویں امام کی زندگی کے حالات لکھے انہوں نے، وہاں پر یہ بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل بیت کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، 7 تکرار ہونے والے، یہ کیسے ہیں اہل بیت؟ اس لیے کہ آپ غور کیجئے کہ اہل بیت اطہار ہیں تو 14 ذوات مقدسہ، لیکن جو ان کے نام ہیں ان 14 کو تلاش کیا جائے تو 7 نام ملیں گے، 7 سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ اور ہمائیے گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو نام ہیں ان کے وہ 7 ہیں، ذوات 14 ہیں۔ بچوں کے لیے گزارش کرتا ہوں، بزرگ سمجھ گئے، ابتدا سے محمد پہلا نام، علی دوسرا نام۔ ایک جمعین پہلے اہل بیت اطہار کے لیے صلوات بھیجیں تاکہ میں نام شروع کروں۔ کا 7 نام جو تکرار ہو رہے ہیں، محمد مصطفیٰ پہلا نام، مصطفیٰ لقب ہے، نام محمد ہے، پھر علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 5 نام ہیں۔ چوتھے امام علی زین العابدین، زین العابدین لقب ہے، نام علی ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ محمد باقر، باقر لقب ہے، نام محمد ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ جعفر صادق، صادق لقب ہے، جعفر نیا نام ہے، 6واں نام۔ موسی کاظم، کاظم لقب ہے، موسیٰ نیا نام ہے، 7واں نام۔ اور اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیے علی رضا، رضا لقب ہے، علی نام ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ محمد تقی، تقی لقب ہے، محمد نام ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ علی نقی، نقی لقب ہے، علی نام ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ حسن عسکری، عسکری لقب ہے، حسن نام ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ اور آخری تو پھر وہ ہے کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ نے کہا تھا کہ وہ ہوگا جس کی کنیت میری کنیت ہوگی اور جس کا نام میرا نام ہوگا۔ لہذا امام کا بھی لقب مہدی ہے، نام چونکہ بیان کرنے کے لیے روایات میں منع کیا گیا ہے، لیکن ان کا نام حضور کے نام جیسا ہی ہے۔ کہا گیا کہ غیبت کے زمانے میں ان کا نام نہ لیا کرو، مہدی کے نام کے ساتھ انہیں یاد کیا کرو، لیکن مہدی لقب ہے۔ تو 7 نام وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار میں تکرار ہو رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ ان میں برائے ذات تو نہیں، برائے نام بھی فرق موجود نہیں، ذاتیں بھی وہی ہیں، انوار بھی وہی ہیں، نام بھی وہی ہیں، لہذا اہل بیت اطہار کے نام تکرار ہو رہے ہیں۔ اور ان میں سے وہ نام کہ ہم نے عرض کیا کہ جو کلید کائنات ہے، جس نام پر کائنات چل رہی ہے، وہ شہزادی کونین کا نام ہے، خدا کی قسم۔ اس لیے کہ یہ وہ نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ یعنی مطلب کیا اس کا؟ یعنی وہ چیز جسے کسی اور چیز سے جدا کر دیا گیا ہو۔ بیوی کو کس چیز سے جدا کیا گیا؟ کئی اس میں تفاسیر ہیں اور علماء کرام نے لکھا ہے، مثلاً اور ساری صحیح ہیں، فطمت من الشر، اللہ نے ہر قسم کے شر اور رجس کو ذات شہزادی کونین سے دور رکھا ہے، لہذا کہا گیا کہ ان کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ شر کو دور رکھا، رجس کو دور رکھا، یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ جو آیت تطہیر کا ترجمہ ہے تمام اہل بیت کے لیے، وہ سمٹ جاتا ہے نام فاطمہ زہرا میں۔ اللہ اکبر۔ وہ اہل بیت کے لیے ہے، یہ بی بی کے نام میں، جنہیں شر سے دور رکھا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں کہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ کہ لأن اللہ تعالی فطمہا وشیعتہا من النار۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ نے جنہیں آتش جہنم سے آزاد رکھا ہے، وہ تو ہے ہی، ظاہر ہے کہ جب گناہ سے دور اور ترک اولا سے دور اور شر اور رجس سے دور تو وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس نام کی برکت یہ ہے کہ
لأن اللہ تعالی فتمہا وشیعتہا، فقط انہیں نہیں ان کے شیعوں کو بھی آتش جہنم سے دور رکھا ہے اللہ اکبر، دور رکھا ہے۔ پھر نام فاطمہ زہرا اور کیا مطلب ہے؟ کہ لأن الناس فتموا عن معرفتہا، لوگوں کو ان کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے، یعنی جو حق کے معرفت ہے وہ ادا ہو ہی نہیں سکتا بی بی۔ ہم اپنے اپنے ظرف کے مطابق معرفت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن در حقیقت بی بی کی ذات اقدس کیا ہے؟ یہ سر من اسرار اللہ تعالی، بی بی کی ذات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ تو بی بی کا نام، اور پھر اسی نام کے صدقے، میں نے کیوں کہا یہ کہ یہ روایت جو پڑھی گئی کہ اللہ نے انہیں تو دور رکھا ہی ہے، ان کے شیعوں کو بھی دور رکھا ہے۔ انشاءاللہ اختتام مجلس میں جب مسائب ہوں گے تو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ بیوی کیسے شفاعت فرمائیں گی قیامت میں، ان کے شیعہ کیسے جنت میں داخل ہوں گے بیوی کے صدقے میں، یہ روایت ہے اور شیخ صدوق نے لکھی ہے، ہمارے معتبر عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن ایک حدیث ہمیں بہت عجیب ملتی ہے، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا وَلِأُمِّكُمَا الشَّفَاعَةُ، حسن اور حسین دو زانوں پر بیٹھے تھے، ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ یہاں پر عرب اسٹیٹ میں رہتے ہیں لہذا تھوڑی سی باریکی سمجھ پائیں گے، وَلِأُمِّكُمَا الشَّفَاعَةُ، کا شفاعت صرف تمہاری ماں کے لیے قیامت میں، صرف، یہ صرف کا لفظ میں نے کیوں اضافہ کیا؟ اگر یہ جملہ ہوتا رسول اللہ کا کہ الشفاعۃ لأمکما، تو پھر یہ ہوتا کہ شفاعت تمہاری ماں کے لیے ہے تو آپ کی والدہ گرامی شفاعت فرمائیں گی، لیکن باقی اور بھی شفاعت کر سکیں گے، نہیں، الشفاعہ کو بعد میں رکھا، لأمکما کو پہلے رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکنیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ دو الفاظ کی ترکیب کے اعتبار سے کہنا چاہ رہے ہیں لأمکما الشفاعہ، فقط تمہاری ماں کا حق ہے کہ وہ قیامت میں شفاعت کرے۔ واحد اللہ فاطمی نیا جب اس حدیث کو لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں کہ حتیٰ قیامت میں بعض مومنین ہوں گے جو شفاعت کریں گے، تو یہ کیوں رسول اللہ نے کہا ہے کہ فقط تمہاری ماں کا حق ہے کہ وہ قیامت میں شفاعت کر سکے؟ کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جس کو قیامت میں حق دے گا شفاعت کا، اس کی شفاعت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اس پر رضا فاطمہ زہرا کی مہر ثبت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کی شفاعت قبول ہی نہیں ہے جب تک بیوی کی رضا اس پہ شامل نہ ہو۔ لہذا ہمارے پاس حدیث ہے کہ اگر تمام انبیاء و مرسلین، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، تمام انبیاء و مرسلین کسی شخص سے راضی ہوں اور اس کی شفاعت کر دیں، بیوی اس سے ناراض ہوں، حتیٰ امام معصوم نے فرمایا کہ اللہ ان انبیاء کی شفاعت کو رد کر دے گا کہ جس سے فاطمہ زہرا ناراض ہو۔ پھر امام نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، آگے کا جملہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس سے بیوی ناراض ہو انبیاء اس کی شفاعت کرتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بات کو یعنی اتنی شدت کے ساتھ بیان کیا کہ حتیٰ کوئی نبی شفاعت کرے کسی کی اور فاطمہ زہرا اس سے ناراض ہو، نہیں ہو سکتا۔ کاش میں تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں جاتا تو اور باتیں گزارش کر سکتا، لیکن اتنا کہہ دوں یہ ہے بیوی کا ایک نام فاطمہ۔ حتیٰ روایت میں کہ جب بیوی میدان محشر میں تشریف لائیں گی تو اس وقت انشاءاللہ ڈیٹیل تھوڑی سی مصائب میں پڑھوں گا، اس وقت خدا کی صدا آئے گی کہ دنیا نے تو آپ کا احترام نہ کیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس انسانیت کے سامنے جب اولین اور آخرین جمع ہیں آپ کی عظمت میرے بندوں پر واضح ہو، تو اے فاطمہ زہرا آپ ان بندوں میں سے جس کا چاہتی ہیں انتخاب کریں۔ اور بیوی اپنے شیعوں کا انتخاب کرنا شروع کریں گی۔ روایت میں جملہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کی مخلوق ہے ایک پرندہ، جیسے وہ اچھے دانوں کو برے دانوں سے چن لیا کرتا ہے، ویسے جب عالم محشر میں انسانیت جمع ہوگی بیوی ایک ایک کر کے اپنے شیعوں کو چنتی چلی جائیں گی، پروردگار اس کی شفاعت کر، پروردگار اس کی شفاعت کر، اس کی شفاعت کر۔ اس کے بعد آگے روایت سنا دوں، آپ کا مقام کس کے صدقے میں؟ زیارت عاشورہ میں ہم کہتے ہیں نا اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، پروردگار میری اپنی کوئی عزت نہیں ہے لیکن تو مجھے مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما، اس لیے کہ یا وجیہا عند اللہ، وہ تیری نگاہ میں آبرو رکھتے ہیں، ان کے صدقے میں مجھے عزت عطا فرما۔
اب آپ کا مقام آپ جاننا چاہتے ہیں؟ روایت میں امام نے فرمایا کہ جب بی بی ہر ایک شیعہ کی شفاعت کر دیں گے، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ مجلس میں موقع ہو سکا تو گزارش کروں گا خود بی بی کے الفاظ میں، جب بی بی اپنے شیعوں کی شفاعت کر چکی ہوں گی تو پروردگار ان شیعوں سے کہے گا کہ تم فاطمہ زہرا کے شیعہ ہو، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مقام دنیا کے سامنے واضح ہو، تم ان میں سے جس جس کی چاہتے ہو شفاعت کر لو۔ بی بی کا مقام تو بہت بلند ہے، فاطمہ زہرا کے شیعہ، تم جس جس کی شفاعت کرنا چاہتے ہو۔ اور امام نے پتہ کیا جملہ استعمال کیا؟ کہا کہ ہر اس شخص کی شفاعت کر دو جس نے نام فاطمہ زہرا کی وجہ سے تم پر دنیا میں احسان کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی اپنے مومن بھائی کی مدد کرنے کا مقام آپ تصور فرما رہے ہیں کہ ہے کیا؟ یہ فاطمہ زہرا کا چاہنے والا ہے، لہذا اس خاطر آپ نے مالی مدد کی تھی، کیونکہ یہ بیوی کا چاہنے والا ہے لہذا آپ نے جاب پہ مدد کی تھی، چونکہ یہ بیوی کا چاہنے والا ہے لہذا آپ نے دو مومنین کے درمیان صلح کروائی تھی۔ ہر وہ نیکی جو نام فاطمہ زہرا کے صدقے میں کسی مومن کے ساتھ کی تھی، اللہ ان شیعوں کو کہے گا کہ جس جس نے تمہارے ساتھ بیوی کے نام کے صدقے میں نیکی کی ہے انہیں بخشوا کر لے جاؤ۔ اور پھر روایت آگے بڑھتی ہے کہ بی بی رسول اللہ کے پاس جائیں گی، وہ انشاءاللہ مصائب میں پڑھوں گا۔ تو فاطمہ زہرا کے نام کی برکت۔ دوسرا نام جو بہت تکرار ہوا ہے زہرا، وہ میں نے گزارش کر دیا تھا اس لیے کہ زہرا روشنی عطا کرنے والی، جن کے صدقے میں ملائکہ کو روشنی ملتی ہے، وہ میں پڑھ چکا ہوں۔ اور تیسرا نام جو بی بی کا سب سے زیادہ تکرار ہوا ہے، بس آج نام کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، کل سے تھوڑا سا بات اور آگے بڑھائیں گے۔ تیسرا نام جو بہت تکرار ہوا ہے، اور یہ وہ نام ہے کہ جو میرے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زبان مطہر پر آیا ہے۔ ہر رمضان میں دعائے افتتاح پڑھنا مستحب ہے، یہ دعا ہے مولا امام زمانہ کی، کہ مجھے یاد ہے کہ 2 رمضان قبل اسی ممبر سے دعا افتتاح کی شرح بھی گزارش کر چکا ہوں۔ اس دعا میں جو مولا امام زمانہ نے پڑھی ہے، جب خدا کی 16 مرتبہ حمد کی ہے الگ الگ الفاظ میں، اور اس کے بعد پھر درود بھیجا ہے رسول اللہ پر اور پھر شہزادی کونین پر، امام زمانہ نے اپنی جدہ پر کن الفاظ میں درود بھیجا ہے؟ پہلا نام کیا ہے؟ وصلی علی الصدیق۔ کاش اسے سمجھا سکوں تو اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت نہ ہو۔ پھر یہ بیوی کو بار بار صدیقہ کیوں کہا گیا؟ ان کی جو اولاد آتی تھی وہ انہیں صدیقہ کہتی تھی، کیوں؟ کوئی وجہ تھی اس کی کہ خود فاطمہ زہرا نے یہ کہا جب دربار سے واپس تشریف لائی ہیں۔ اچھا یہ جملہ میں نے کہہ لیا، آپ نے سن لیا۔ آیت اللہ بروجردی کے سامنے ایک ذاکر مصائب اہل بیت پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد، شہزادی زینب کبریٰ اس ابن زیاد ملعون کے دربار میں داخل ہوئی۔ وہ مصائب آگے پڑھنے لگا، کیونکہ ہمارے ہاں بھی یہ تو ایک سادہ سا جملہ تصور کیا جاتا ہے، بی بی دربار میں داخل ہو، پھر مصائب تو آگے شروع ہوتے ہیں، آگے روایت جو ہم پڑھتے ہیں۔ وہ مصائب آگے پڑھنے لگا کہ آیت اللہ بروجردی نے امامہ اپنا زمین پر پھینکا اور کہا کہ رک جا رک جا، پہلے اس جملے پر گریے کا حق تو ادا ہو کہ زینب کبریٰ جیسی ہستی ابن زیاد جیسے کے دربار میں داخل، تو نے جملہ اتنا سادہ کہہ دیا۔ بس اب بزرگ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے اس جملے کا حق بھی ادا ہو کہ فاطمہ زہرا جیسی ہستی کسی کے دربار میں داخل۔ ظاہر قسم اگر کوئی مصیبت نہ ہوتی نا، فقط بیوی کا گھر سے نکل کر دربار پہنچنا، امت اسلامیہ کو شرم نہ آئی کہ بعد وفات رسول چند دنوں بعد یہ عالم ہو گیا کہ رسول کی بیٹی کو اپنا حق مانگنے کے لیے دربار چل کر جانا پڑے، اور بیوی دربار میں داخل ہوئی۔ دربار سے جب واپس آئی ہیں، شہزادی فضا کی روایت ہے، علامہ مجلسی نے لکھی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ جب دربار گئی تھیں تو بال سیاہ تھے، جب واپس آئیں تو فاطمہ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ایک اور جملہ بھی ہے، سوچ رہا ہوں کیسے پڑھوں اسے، کہ جب گئیں تو صحیح اور سالم تھیں، جب واپس آئیں تو کچھ نشانات موجود تھے۔ بس
کلیجہ پھٹ جائے انسان کا، کلیجہ پھٹ جائے. اور جب واپس آئی ہیں تو شکوہ کیا بابا سے. شکوہ یہ نہیں کیا کہ بابا مجھ پر دروازہ گرا دیا، سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے کہ بابا سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے کہ میں در و دیوار کے درمیان آ گئی. صدیقہ کے لفظ سے بات شروع ہوئی تھی کہ بابا میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مجھے بھرے دربار میں جھوٹا کہہ دیا گیا. دیکھیں میں سید نہیں ہوں، میں غلام سید ہوں، لیکن جو مجلس میں سادات تشریف فرما ہے ان کی تو ماں کے فاتح جب بیٹوں کے سامنے ماں کے جتنے سادات ہیں یہاں، کبھی ان جملوں کو نہ پڑھتا، لیکن امام کا حکم ہے ہمارے چاہنے والوں سے مصائب چھپایا نہ کیا کرو، انہیں پتہ تو چلے کہ ہم پر کیا گزرے تھے. تو جو سادات ہیں وہ ان کی ماں ہے. اس جملے کو مکمل کروں گا کل کی مجلس میں اگر ہو سکا تو، کل یا پرسوں کی مجلس میں، کہ سادات کے لیے اپنے بچوں کے لیے فاطمہ زہرا ایک وصیت کر کے گئی تھی، وہ پڑھوں گا کل انشاءاللہ اگر ہو سکا تو. تو صدیقہ یہ بیوی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو کثرت کے ساتھ ہر امام نے تکرار کیا، بہت زیادہ سچ بولنے والی. لیکن جب دربار میں تشریف لے گئی ہیں تو اس وقت بیوی نے جو دلائل پیش کیے وہ تو ہیں اپنے مقام پر، لیکن پھر سوال کیا کیا ہے وہاں پر کہ اگر فاطمہ زہرا کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو ایک شخص یہ بتا کہ اگر کوئی اور گواہی دے آ کر کہ نعوذ باللہ فاطمہ زہرا نے چوری کی ہے تو کیا کرے گا؟ تو سامنے سے جواب دیا گیا کہ میں آپ کے ہاتھ قلم کر دوں گا. اور اس وقت بیوی نے کہا تھا کہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ کچھ اور سمجھانا چاہتی تھیں کہ اس لیے کہ میری طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میری طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے، کیا قرآن کے مقابلے میں کسی اور گواہ کو قبول کرے گا؟ تو صدیقہ چاہے کوئی دلیل نہ ہو، چاہے کوئی گواہ نہ ہو، بہت زیادہ سچ بولنے والی. اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئی تھی، علی کو ساتھ لے کر گئی تھی. اور کیا عرض کروں، ایک روایت سن لیجیے گا. امام ابو حنیفہ چھٹے امام کے شاگرد ہیں. امام کے ایک صحابی ہیں، یعنی چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں حسن ابن فضال. وہ کہتے ہیں کہ میں جناب ابو حنیفہ کے پاس پہنچا، اور جب میں پہنچا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں تو تقیہ کیا، میں نے کہا میں تو اہل سنت میں سے ہوں. میرا ایک شیعہ دوست ہے، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بعد رسول افضل ترین اصحاب کون سے ہیں، کون سے صحابی سب سے افضل ہیں؟ تو انہوں نے کچھ نام لیے. کہا کہ آپ یہ نام کیوں لے رہے ہیں، دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ اس لیے کہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ مدفون ہیں، حجرہ رسول میں مدفون ہیں، لہذا ان کا مقام سب سے بلند ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے اس شیعہ دوست کو یہی کہا تھا کہ ان کا مقام اس لیے بلند ہے کہ حجرہ رسول میں مدفون ہے. لیکن اس نے مجھے جواب دیا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی تو ان کی 9 ازواج زندہ تھیں، اور حجرہ رسول کا اگر آپ نے احاطہ دیکھا ہو تو چھوٹا سا احاطہ ہے، اور ازواج کا حصہ کتنا ہے؟ جب شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی زندہ ہو تو اس کی ساری دولت میں سے 1/8 1/8 ملتا ہے بیوی کو، صرف 1/8. اور اگر اس کی 2 بیویاں ہوں تو دونوں کو 1/8 نہیں ملے گا. ملے گا یہ کہ 1/8 اس میں 2 حصے تقسیم ہوں گے. کسی کی 3 بیویاں ہوں تو 1/8 اس میں 3 حصے تقسیم ہوں گے. کہ رسول اللہ کی 9 ازواج تھیں، اور جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے تو ان کی 9 ازواج موجود تھیں. 9 ازواج تھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1/8 کا 1/9 وہ ایک زوجہ کا حق تھا. تو سوال یہ ہے کہ انسان تو جب دفن ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا خود کی خریدی ہوئی زمین ہو یا کسی اور کی زمین ہو کہ جس پر وہ راضی ہو. تو دفن ہونا کیسے جائز ہو گیا؟ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ باقی جو ازواج تھیں انہوں نے رسول اللہ کی ایک زوجہ کو یہ احاطہ دے دیا تھا، حجرہ دے دیا تھا، اور وہ ان کی اجازت سے
یعنی اپنی بیٹی کی اجازت سے دفن ہوئے حجر رسول میں. تو اس وقت حسن ابن فضال کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اچھا اگر معاملہ یہی ہے کہ ایسا ہے کہ اس زوجہ تک 1/8 حصہ پہنچا ہے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا پر کہ جس کا 1/8 ہو اسے تو دے دیا جائے اور جس کا 7/8 ہو، جس کا اس حجرے میں حق اور ہر مقام پر جو رسول کی دولت تھی اس پہ 7/8 حصہ ہو، اسے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا جائے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. تو اس وقت جناب ابو حنیفہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آدھا رافضی یہ شیعہ لگتا ہے، اسے باہر نکالو یہاں سے. یہ امت اسلامیہ نے جو ظلم کیا بنت رسول پر، فقط کوئی اسے پڑھ لے خدا کی قسم اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا اقرار کرے. اختتام مجلس سے میں مصائب سے پہلے آپ کو ذرا آمادہ کرنے کے لیے بی بی کی مجلس میں آپ تشریف فرمائیں. انشاءاللہ بی بی سب کو جزا عطا فرمائیں انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ کا یہاں مجلس میں آنا، آیت اللہ گل پائگانی مرجع تقلید انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس امام کی مجلس ہوتی ہے وہ امام اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں. جب آپ چوتھے امام کی مجلس کرتے ہیں چوتھے امام تشریف لاتے ہیں، جب آپ چھٹے امام کی مجلس کرتے ہیں چھٹے امام تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن اگر فاطمہ زہرا کی کہیں مجلس ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں. یہ آیت اللہ گل پائگانی کا جملہ تھا مرجع تقلید کا. لہذا اس فرش اعضاء پر فقط بی بی اب تشریف فرما نہیں ہے، یہاں کہیں کسی مقام پر، کیا کہہ سکتا ہوں کس مقام پر، حسن مجتبیٰ بھی ہیں، یہاں حسین بھی ہیں، یہاں چوتھے امام بھی پرسہ لینے کے لیے، یہاں امام زمانہ بھی موجود ہیں، وہ بھی پرسے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، انہیں بھی پرسہ دینا ہے. امام زمانہ نے کہا تھا کہ اے ماں آپ پر صدیقہ کہہ کے میں سلام کہہ رہا ہوں. صدیقہ آپ بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی. سیدۃ النساء العالمین کہا، پھر ایک یہ لقب، ایک لقب شہیدہ، یہ دو بہت تکرار ہوئے صدیقہ اور شہیدہ. بی بی کی وفات بھی ہم بسا اوقات زبان پہ کہتے ہیں، وفات سے بہتر لفظ یہ ہے کہ شہادت حضرت زہرا کہا جائے، کیونکہ شہادت ہوئی ہے بی بی کی. اور بی بی جو شہید ہوئی ہیں وہ ولایت علی کی خاطر ہوئی ہیں، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم میں نے یہاں پر یہ بات پیش کی ہے نہیں پیش کی. جب حملہ ہوا ہے، گھر پر حملہ ہوا ہے، اس وقت ان کا ارادہ یہ تھا کہ یا امیر المومنین کو شہید کر دیں یا شہزادی فاطمہ زہرا کو شہید کر دیں. اگر علی کو مار دیا جائے تو نسل امامت منقطع ہو جائے، اور اگر کم از کم فاطمہ زہرا شہید ہو جائے تو یہ جو بی بی گھر گھر جا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا تم نے میرے بابا کا اعلان بھلا دیا کہ جو غدیر میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جو انقلاب آ رہا ہے مدینہ میں وہ رک جائے. جب در پر حملہ ہوتا ہے تو بی بی خود تشریف لے جاتی ہے، امیر المومنین کو نہیں جانے دیا، خود تشریف لے جاتی ہے. جانتی تھی، اپنی شہادت کو خود پیش کیا، علی کو بچایا. یہ قیامت تک کے لیے نسل امامت پر فاطمہ زہرا کا احسان ہے. علی سے پہلے میری شہادت اپنے آپ کو پیش کروں گی. بی بی تشریف لے گئے، بی بی دنیا سے شہید ہو گئی. کل شہادت پڑھوں گا انشاءاللہ. اور بعد وفات رسول جو مصائب ہوئے ہیں، آج تو یہ کہ جب آپ بی بی کے فرش پہ بیٹھے ہیں تو اے بی بی، قیامت میں جب میں نے روایت پڑھی ہے، قیامت میں جب آپ چننے لگے تو میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے بارے میں نہیں. بی بی نہ میری نماز اس قابل ہے کہ آپ کا شیعہ کہلاؤں، نہ میرا روزہ اس قابل ہے کہ آپ کا شیعہ کہلاؤں، نہ میرا خلوص اس قابل ہے. نہیں معلوم کتنی ریاکاری ہے، نہیں معلوم اندر کتنا خلوص ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن نیت اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. نہ کوئی اور عمل ہے. ایک عمل کے بارے میں بی بی ایک حد تک اطمینان ہوتا ہے کہ جو آپ کے حسین کے غم میں آنسو بہتے ہیں وہ پورے خلوص کے ساتھ بہتے ہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک بندہ مومن کے بارے میں جانتا ہوں. ایک بزرگ عارف تھے جو کہتے تھے کہ سب اپنے گناہوں پر استغفر اللہ کہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں.
میری تو نماز ایسی ہے، میں تو اپنی نماز پر کہتا ہوں استغفر اللہ. یہ کیسی نماز پڑھی، یہ کیسا روزہ رکھا، یہ کیسی عبادت کی. پھر کہتے تھے لیکن ہر عبادت میں کہہ سکتا ہوں استغفر اللہ، یہ کیسی عبادت کی. لیکن جو حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہوں، میری مجال نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں استغفر اللہ، اس لیے کہ میری اپنی حیثیت نہیں ہے. یہ آنسو جس ہستی سے منسوب ہے وہ کریم ابن کریم آقا ہے، وہ قبول فرمانے والے ہیں. تو اے بی بی جب میدان محشر میں آپ شفاعت فرمائیے، ہم آپ کی شفاعت کے محتاج ہیں. بی بی کس طرح شفاعت فرمائیں گی، کس کس شے سے شفاعت فرمائیں گی، اس کے لیے سن لیجئے. ہندوستان کا ایک علاقہ ہے عباس آباد. عباس آباد، وہاں پر ایک مومن تھا، اس کا باپ ناصبی تھا، دشمن اہل بیت، خود مومن تھا. یہ جو مومن تھا، عباس آباد میں طریقہ یہ تھا عزاداری کا کہ جیسے عراق کے اور ایران کے بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ باقاعدہ عزاداری کو پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اسے دیکھا ہو، باقاعدہ وہ منظر پیش کرتے ہیں سامنے. تو حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب کو پیش کرنا تھا. تو ایک کوئی متقی مومن شخص، ہمارے ہاں یہ کچھ مایوس بات سمجھی جائے گی لیکن وہاں پر ایسا ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، لوگ دیکھتے اور گریہ کرتے ہیں شدت کے ساتھ. تو کوئی ایسا متقی مومن شخص طویل القامت خوبصورت، تو کہتے ہیں میرا انتخاب کیا، وہ مومن شخص ہی کہتا ہے میرا انتخاب کیا گیا کہ میں حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب کو پیش کروں. میری ماں بھی مومنہ تھی، باپ لیکن ناصبی تھا. کام عزاداری کر کے جب واپس آئے، بہت گریہ کیا ہوا لوگوں نے. میں نے حضرت عباس علیہ السلام کا پورا واقعہ پیش کیا، بہت سے لوگوں نے مل کر ان کی شہادت کو پیش کیا، بعضوں کا قلم ہونا پیش کیا. جب ہم واپس آئے تو باپ کو اطلاع ملی کہ اس نے عزاداری میں شرکت کی ہے، بلکہ ایسے شرکت کی ہے کہ دوسروں نے اسے دیکھ کر گریہ کیا ہے. تو باپ آگے بڑھا، میری اس سے کچھ تکرار ہو گئی، لیکن میرا باپ تھا، ظاہر ہے کہ احترام واجب تھا، تو میں آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا. یہاں تک کہ میرے باپ کو مزید غصہ آیا مجھ پر. اس نے ایک بڑا سا خنجر تھا ہمارے گھر، وہ خنجر لیا اور میرے دونوں بازوؤں پر اس نے وار کیا کہ تو یہ کہتا ہے کہ تیرے مولا عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، میں حقیقت میں تیرے بازو قلم کر دوں گا. تو وہاں جو پیش کر کے آیا ہے حقیقت میں تیرے بازو. اس نے وار کیا کہ میرے بازو پورے جدا نہ ہوئے، لیکن ایسا تھا کہ بس بالکل جدا ہونے کے قریب تھے. انتہائی زخمی تھا میں، خون مستقل بہ رہا تھا دونوں بازو. میری ماں مجھے بچانے کے لیے آئی. اس نے میری ماں سے یہ کہا کہ تو یہ کہتی ہے کہ تیری شہزادی فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ ہوا تھا، میں بھی تیری پسلیاں توڑ دوں گا. اس نے میری ماں پر حملہ کیا، پہلو میری ماں کا شکستہ ہو گیا اور ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا. اگر عباس عزیزی لکھتے اپنی کتاب میں اس بات کو جو انہوں نے مولا عباس علیہ السلام پر لکھی ہے، کہتے ہیں میں اور میری ماں زخمی حالت میں ایک امام بارگاہ کے قریب پہنچے اور باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نیم مردہ اور بے ہوش ہو گئے تھے، مرنے کے قریب تھے. کہ میری ماں کا بیان یہ ہے کہ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش بی بی تشریف لاتی ہے میرے پاس. انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ تو نے میرے حسین کی عزاداری کی تھی، بلکہ پھر ایک اور جملہ کہا کہ تو نے میرے عباس کا ماتم کیا تھا. میں نے تجھے شفا عطا کی. بی بی نے اپنے دست مبارک کو میرے پہلو پر رکھا اور مجھ سے کہا بلند ہو. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا پہلو جو شکستہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا اور میں بلند ہوئی. میں نے دیکھا وہ نقاب پوش بی بی جانے لگی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ نے مجھے تو شفا دے دی ہے لیکن میرا بیٹا بھی زخمی ہے، اس کے بازو بھی زخمی ہے، اسے بھی آپ شفا دیجیے. تو انہوں نے مجھے پلٹ کر یہ کہا کہ تیرے بیٹے کو میرے بیٹے نے شفا عطا کر دی. کب اپنے بیٹے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ بازو سلامت تھے، ہاتھ واپس صحیح اور درست تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تجھے کیسے شفا نصیب ہوئی، تجھے کیسے شفا عطا ہوئی؟ کہ بس کوئی نورانی ہستی تشریف لائی اور انہوں نے عبا پہنی ہوئی تھی. میں ان کے جسم کو نہیں دیکھ رہا تھا، انہوں نے عبا پہنی ہوئی تھی، نہ میں ان کا جسم دیکھ رہا تھا نہ عبا کے اندر مجھے کچھ نظر آ رہا تھا. بس انہوں نے مجھ سے کہا تو ہاتھ آگے بڑھا. میں نے کہا میرا ہاتھ اتنا زخمی ہے میں آگے نہیں بڑھا سکتا، کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں تو ہاتھ آگے بڑھا. بس ان کے حکم پر میں نے ہاتھ بلند کرنا شروع کیا اور ایسا محسوس ہوا جیسے ہاتھ واپس آ گیا ہے. میں آہستہ آہستہ ان کی جانب ہاتھ بڑھانے لگا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جانے سے پہلے ایک احسان مجھ پر یہ کر دیجئے کہ چونکہ آپ کے صدقے میں میرے ہاتھ واپس آئے ہیں، میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. تو اس ہستی نے مجھے جواب دیا کہ تم میرے ہاتھوں کو نہیں چوم سکتا، اس لیے کہ یہ ہاتھ وہ ہے جو فرات کے قریب.
یہ تعلق ہے شہزادی فاطمہ زہرا میں اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام میں. بس اب میں اس روایت کو پڑھ دوں. بی بی ایک ایک چاہنے والی کی شفاعت کریں گی اور شفاعت کرنے کے بعد بی بی کے ساتھ ان کی ماں خدیجہ الکبریٰ بھی ہوں گی. یہ دونوں ہستیاں تشریف لے جائیں گی رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ کے پاس جب آگے بڑھیں گی, اب سنیے گا, خدیجہ الکبریٰ سواری سے باہر آئیں گی کہ لوگ دیکھیں گے کہ خدیجہ کے ہاتھ میں ایک سخت شدہ لاشا موجود ہوگا, ہاتھ میں ایک سخت شدہ لاشا ہوگا. اور خدیجہ الکبریٰ آ کر کہیں گی کہ اے اللہ کے رسول, میں اس امت کی ماں تھی تو کیا میں نے اسے ماں بن کر نہیں پالا تھا؟ اور رسول اللہ گواہی دیں گے کہ اے خدیجہ, تو نے جو کچھ اللہ نے عطا کیا تھا وہ سب اس امت پر قربان کر دیا. تو خدیجہ آگے بڑھیں گی اور کہیں گی کہ یا رسول اللہ, میرا نواسا میری بیٹی کے شکم میں تھا, اس کا قصور کیا تھا؟ نہیں, تھوڑا سا اور حق ہے, فاطمہ زہرا پر گریہ کیا جائے. آخری جملہ کہتا ہوں انشاءاللہ. اب تک جن کی آنکھیں نم ہیں, آنکھیں تو سب کی نم ہے, میں دیکھ رہا ہوں, لیکن بلند آواز سے گریہ کرنا اہل بیت کو پسند ہے. اس لیے کہ چھٹے امام کے سامنے مصائب ہو رہے تھے, ابو بصیر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے. چھٹے امام نے کہا اے ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر نے رومال دکھلایا, کہا مولا میرا رومال طرح میں رو رہا ہوں. کہا ابو بصیر ہمارے غم میں ویسے نہیں, ایسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹھے بلند آواز سے گریہ کرنا فاطمہ زہرا کو پسند ہے. خدیجہ کے ہاتھ میں محسن کا لاشا ہے, تو فاطمہ زہرا اپنے بیٹے کا لاشا کیوں نہ لے کر آئیں؟ اس لیے کہ فاطمہ کے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے, ہاتھ میں کچھ اور موجود ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھی, اپنے بابا کے پاس پہنچی. رسول اللہ نے کہا کہ اے فاطمہ, تم نے شفاعت تو کر دی, لیکن سامان شفاعت کوئی ساتھ لائی ہو جس کے صدقے میں شفاعت ہو سکے؟ اب بیوی اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیں گی. ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو, سنو لکھتے ہیں, ایک ہاتھ میں عباس کے بازو ہوں گے, اور دوسرا سن سکیں گے کیا ہوگا. نانی خدیجہ الکبریٰ اپنے محسن کو لے کر آئی, اور دادی فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہوگا, اور فریاد کریں گی اے میرے بابا, وہ میرے اصغر کا قصور کیا تھا؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا, آپ کی امت نے اسے ایک گھونٹ پانی نہ پلایا. آپ کو عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ, میرے حسین کے علی اصغر کا واسطہ, آج جو میرے حسین پر رونے والا ہے فاطمہ شہزادہ علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں, اور ان کے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام بھی باب الحوائج ہیں. باب الحوائج جس کے صدقے میں حاجات پوری ہوتی ہیں. بیوی کا فرش ادا ہو, عباس کا ذکر ہوا ہو, بس سب مل کر مولا کے نام کی وہ تسبیح جو 133 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے, بزرگ جانتے ہیں, ہم 3 مرتبہ اسے پڑھیں گے انشاءاللہ. اجتماعاً کم از کم 133 مرتبہ ہو سکے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو سکیں. ترجمہ میں بچوں کے لیے گزارش کر دوں کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے میرے مولا, اکشف کربی بحق اخیک الحسین, آپ کو آپ کے بھائی حسین ہی کا واسطہ ہے, مولا میرے غموں کو بھی دور کروا دے مولا. جس کے دل میں جو غم موجود ہے, جو حاجت, جو پریشانی, آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ شہزادی فاطمہ زہرا کی خدمت میں پیش کریں سب مل کر ساتھ ساتھ. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اکشف کربی بحق اخیک. سب مل کے آخری مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اکشف کربی بحق
بحق أخيك الحسين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ایک دعا صحت کی مجھے دیا گیا ہے، ورثہ یہ سید توقیر فاطمہ اور سید ببر عباس رضوی کے لیے، کل سے دونوں ہاسپٹل میں داخل ہیں، ان کے لیے اور دیگر